اتنے میں ایک شخص آتا ہے. وہ ایک شخص جن کے کپڑے بھی پھٹے ہیں, وہ ایک شخص جن کے شمار فقیروں میں ہیں. لوگوں کے نظریات تھے اس وقت. اب وہ شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیتے ہیں. بادشاہ نے کہا, اے بدتمیز, تمہاری اتنی جرات, تم نے میرے گھوڑے کو لگام کو پکڑا. ارے مال چاہیے تو کہہ دیتے, دے دیتا. میں کہا اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہمارے سامنے تو سب جی حضوری کرتے ہیں, جی سرکار, جی میرے آقا. ہاں, تمہاری اتنی طاقت کہ تم نے میرے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا. کہتے ہیں علی جان, میں تو نہیں ہوں اس قابل. ہاں, میں نے گھوڑے کے لگام ضرور پکڑا ہے, لیکن ہاں میں نے اس لیے پکڑا ہے کہ آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے. بادشاہ کہتے ہیں, مجھے پتا ہے تو راز کی بات یہی کرے گا کہ مجھے سکے دے دیں, تو راز کی بات یہی کرے گا کہ مال و دولت دے دیں, تو راز کی بات یہی کرے گا کہ کوئی کسی جگہ کے زمین تیرے نام کر دے. بولے بادشاہ سلامت, میں راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ہاں کہو نا. تکبر تو دیکھیں, وہاں صاحب انانیت تو دیکھیں, گھمنڈ تو دیکھیں. کہتے ہیں کرو نا. کہتے ہیں بادشاہ سلامت, میں راز کی بات آپ کے کانوں میں کہنا چاہتا ہوں. کیا بادشاہ سلامت, میں راز کی بات آپ کے کانوں میں کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ کہتے ہیں ایسی کیا بات ہے؟ بولے بادشاہ سلامت, راز ہی تو ہے, تب تو کانوں میں کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ اپنے سر کو قریب کرتے ہیں, کان ان کے منہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا راز کی بات ہے. کہتے بادشاہ سلامت, راز کی بات یہ ہے کہ میں ملک الموت ہوں. کیا راز کی بات یہ ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کے روح قبضے کرنے آیا ہوں. اب کیا, ہکا پکا رہ گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے اور کہنے لگے, اے ملک الموت, میرے روح ابھی مت قبض کرنا, رکو ذرا, کچھ مال ہے ہمارے پاس, میں راہ خدا میں خرچ کر دوں. رکو ذرا, کچھ یتیم طبقے ہیں, میں اسے کچھ عطا کر دوں. رکو ذرا, کچھ جائیداد ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس میں ہم نے ظلم و ستم کے بوجھ ڈالے, پہاڑ توڑے ہیں, ان سے معافی مانگو. وہ کہتے رہے, ملک الموت روح کو قبض کر لیا. سوکھے ہوئے لکڑی کے طرح گھوڑے سے نیچے گر پڑے. اللہ, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں.